امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں علیہ السلام کہ دو قسم کے لوگ سیر نہیں ہوتے، دو خواہش مند سیر نہیں ہوتے۔ منہومان لا یشبان، طالب علم، ایک وہ جو علم کا طلبگار ہے وہ بھی سیر نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ جو دنیا کا طلبگار ہے وہ بھی سیر نہیں ہوتا۔ طالب دنیا جیسے کہ نہج البلاغہ موجود، طالب علم کیسے سیر نہیں ہوتا؟ ابن عباس کی مشہور واقعہ ہے کہ زندگی کے آخری مراحل میں تھے تو کسی صحابی سے کہا کہ فلاں حدیث رسول مجھے اچھے طریقے سے یاد نہیں آ رہی، اگر آپ کو یاد ہے تو بتا دیں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی ابن عباس آپ ساری زندگی حدیث سے لکھتے سنتے سناتے رہے، تو اب زندگی کے آخری مراحل میں ہو تو ایک حدیث اگر نہ بھی آپ کو یاد رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دیکھیے یہ طلب علم ہے۔ اس نے کہا میں نہیں چاہتا میں ایک حدیث رسول سے بھی جاہل ہو کے مروں۔ طلب علم۔ سید مہدی بحر العلوم صاحب المکاشفات والکرامات، مسجد توسی میں ان کی قبر ہے، ساتھ امام زمانہ سے ان کی ملاقاتوں کا تذکرہ ہے۔ کئی مکاشفات ہوئے، 40 شب سہلت ان کی منت تھی، جاتے رہے۔ تو اس قصے میں نہیں جانا چاہتا۔ سیر و سلوک بہت بہترین کتاب ہے، روحانیت اور عرفان کی جیسے انہوں نے آداب لکھے ہیں کہ ایک بندہ کیسے اعلیٰ مراتب طے کر سکتا ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ان کے مکاشفات میں ایک کربلا کیا تھا کہ وہ مکاشفہ ہوا اور مولا حسین کو نے دیکھا، ابھی جنگ جو ہے نہیں لڑی مولا نے، لیکن مولا زخمی ہے، تیر لگے ہوئے۔ تو انہوں نے فوراً کہا مولا مجھے اجازت دے، میں بھی جنگ لڑتا ہوں۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار لی، امام نے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے جد کی مجھے کوئی حدیث سنا دیں، جنگ کے لیے تو میں جا رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے تھوڑا علم لے لوں۔ یعنی حالت جنگ اس میں بھی ان کے اندر کیا تھی؟ طلب علم تھی۔ تو سید مہدی بحر العلوم کو وہ میں نے کتاب میں جیسے پڑھا کہ امام نے محبت اہل بیت کی حدیث سے سنائی۔ تو یہ ہے طلب علم۔ بعض مراجع سے میں نے سنا کہ بعض علماء نجف جو تھے وہ اپنے آخری ایام میں تھے، شدت مرض کی وجہ سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو علماء فقہاء مراجع جب تیمارداری کے لیے جاتے تو کیا دیکھتے؟ ان کے دائیں بھی کتاب پڑھی ہوتی تھی، بائیں بھی، کہ وہ لیٹے لیٹے اس طرف کتاب پڑھتے رہتے تھے موت کے قریب، اور جب ادھر تھک جاتے تو پھر ادھر والی کتاب کو۔ یہ کیا ہے؟ طلب علم۔ سید خوئی رضوان اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دن پریشان ہو گئے، اس دن کے جو حالات تھے کہ صحیح طرح کھانا نہیں مل رہا، کیسے واپس میں جاتا ہوں، روزہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ استاد کو الوداع کرنے گئے تو استاد نے کہا بھئی آپ کیوں روزہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ بڑا عرصہ ہو گیا سوائے چائے کے مجھے ناشتے میں کچھ نہیں ملا، تو حالات تنگ ہے لہذا میں جا رہا ہوں۔ تو استاد نے کہا کہ آپ کو کم از کم ناشتے میں چائے ملی ہے، مجھے تو 7 سال سے چائے بھی نصیب نہیں۔ تو پھر ارادہ بدلا کہ اگر استاد کا یہ حالت ہے تو کوئی حرج نہیں، میں بھی تحمل۔ پھر سید خوئی بنے، ورنہ اگر تھوڑا تحمل نہ کرتے تو پھر وہ کہاں سید خوئی بنتے۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلب سید خوئی ماہ رمضان کی راتوں کا واقعہ ان کے بعد ترامزہ میں سے مہاراجہ نے سنایا کہ کوئی دوست جو افطار پہ آیا تھا سید خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں، تو جو الوداع کرنے گئے تو علمی مناقشہ ہو رہا تھا تو اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ پھر وہ دوست ان کو الوداع کرتے کرتے علمی مناقشہ کرتے کرتے دوبارہ سید خوئی کے گھر تک پہنچ گئے۔ تو ساری رات ایک دوسرے کو الوداع کرتے رہے اور مناقشہ علمی جاری رہا، یعنی خیال ہی نہیں رہا کہ رات گزر گئی، سحری کا وقت ہو گیا۔ تب یہ ملتفت ہوئے بھئی یہ تو اب سحری کا وقت ہو گیا، اب ختم کرنا چاہیے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ طلب علم۔ جو ایسا عشق رکھے گا علم سے، پھر خدا اس کی سعی اور اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ طلب علم کے حوالے سے جو امام نے فرمایا کہ یہ کبھی بندہ سیر نہیں ہوتا، دن رات اس کی ایک ہی چیز اس کی ہوتی ہے، اس کو سونا عزیز نہیں ہوتا، اس کو دنیا کی کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، اس کے اندر بس ایک ہی چیز ہوتی ہے جو واقعاً طالب علم ہے کہ جناب اس کو ہر وقت طلب علم رہتی ہے۔ بعض اخوان جو ہیں وہ سوتے سوتے بھی نا بھائی، یہ مثلا رات کے وقت سونے کا ایک خاص ٹائم ہے، تو وہ اس کے ذہن میں ہوتا تھا کہ نجف میں کہ میں یہ 10-15 منٹ جو نیند آتے آتے لگ جاتے ہیں یہ بھی ضائع نہ ہو۔ وہ کیا کرتا تھا کہ عراقی اس وقت ریڈیو ہوتا تھا، یہ نیٹ شیٹ یہ سلسلے نہیں تھے،
عراق کی ریڈیو چلتا تھا، اس پہ رات کے وقت نا بعض علماء کے محاضرات آتے تھے، نجف کا بعد ریڈیو، کربلا کے، تو وہ اپنے کان میں نا وہ مجلس میں ایک تو ثواب بھی ہے، کچھ عربی بھی مزید بہتر ہو جائے، کچھ معلومات ہے دینی قرآنی، تو وہ سوتے سوتے بھی 15 منٹ سید باقر، یہ طلب علم ہے۔ باقر صدر رضوان اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، 45 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، 40 سال کی عمر میں مرجعیت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اتنی کتابیں لکھی، درس پڑھائے، علم کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچے، سید کھوئی جیسے استاد جیسے مرجع کے ہوتے ہوئے فقیہ بننا، مرجع بننا، یہ معجزہ سے، معجزہ تو چلو معصوم کے لیے ہوتا ہے، یعنی معجزہ کے قریب قریب چیز ہے۔ سید کھوئی جیسے مرجع کے ہوتے ہوئے استاد بھی بنو، اپنی مرجعیت اور اجتہاد کو منوانا یہ معجزے سے کم، یہ طلب علم کی وجہ سے۔ کیسے ہوا یہ ہوا مولانا روحانی صاحب، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنا مطالعہ کرتے ہیں؟ انہوں نے مطالعہ کو 2-3 گھنٹے میں کرتا ہوں گا، لیکن میں جب تک سوتا نہیں ہوں، جس عالم جس حالت میں ہوں، میرا ذہن علمی مسائل میں مشغول رہتا ہے۔ یہ ہے طلب علم۔ یہ نہیں طلب علم 1 گھنٹہ حوضے میں آیا بس پھر ختم، 24 گھنٹے جو طالب علم رکھتا ہے وہ صحیح معنوں میں، پھر اس کے پاؤں کے نیچے کون پر بچھاتے ہیں؟ پچھلے بھی بولے کون پر بچھاتے ہیں؟ اور فرشتے جگاتے ہیں۔ اگر طالب علم واقعہ اس کی روٹین ہے، نواز شاہ کی درس کا پابند ہے، مباحثے کا، مطالعے کا، کسی وجہ سے وہ غفلت میں نیند آ گئی، جو اس کو فرشتے ہلا کے جگاتے ہیں کہ تیرا ٹائم ہو گیا۔ یہ خدمت ہے طالب علم کی، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔